اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ود شہزاد کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ وہ نہایت گمراہ انسان تھا۔ اس کی ماں نے بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی ایک غار میں تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی کے ذریعے دودھ پلا کر بڑا کیا، اس لیے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نام بھی تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش ملی۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بنی اسرائیل سے بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، یعنی جب کوئی ازل سے ہی بدبخت پیدا ہوتا ہے وہ نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی نامراد ہوتی ہے۔ موسیٰ سامری کو ہی دیکھ لیجئے، جس کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا مگر وہ کافر بن بیٹھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی اور وہ اللہ کے نبی ہوئے۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ موسیٰ سامری ازل سے ہی بدبخت انسان تھا، اور جبرائیل علیہ السلام کی پرورش بھی اس کو کوئی نفع نہ دے سکی، اور موسیٰ علیہ السلام ازل سے ہی نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کے گھر میں پرورش بھی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا پائی۔ فرعون کی موت کے بعد بنی اسرائیل فرعون کے پنجے سے آزاد ہو گئے اور سب ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کو کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد ان کو کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے کوہ طور پر چلے گئے۔ آپ 40 دنوں تک روزہ رکھ کے ساری رات عبادت میں مصروف رہتے۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ مشہور کر دیا۔ اس نے سونے چاندی کو پگھلا کر ایک بچڑا پیدا کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا باتیں کرنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، موسیٰ اللہ کے دیدار کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا یہی بچڑا ہے، اس لیے تم اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر کے بعد بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور 12,000 لوگوں کے علاوہ ساری قوم اس سونے چاندی کے بچڑے کی عبادت کرنے لگی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اور موسیٰ کی قوم اس کے بعد اپنے زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا بیٹھی جو بے جان دھڑکائی کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہو کر واپس بستی کی طرف آئے اور قوم کو بچڑا پوجتے دیکھا تو آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے غصے میں آ کر تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، تم نے ان کو ایسا کام کرنے سے کیوں نہ روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے۔ تو مجھ پر میرے دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ شمار کر۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچڑے کو توڑ کر دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ سارا قصور سامری کا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو ساری زندگی یہ کہتا پھرے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ سامری جادوگر جنگل میں چلا گیا اور یہی کہتا، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اگر کوئی اسے ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار ہو جاتا۔ اسی ذلت کی زندگی جنگل میں یہ جہنم واصل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو سزا سنا چکے تو بچڑے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو جلا کر
دریا میں بہا دیا۔ اس دریا کا پانی جس نے بھی پیا اس کا رنگ زرد پڑ گیا، جس سے معلوم ہو جاتا کہ اس نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس جماعت پر رشک آنے لگا جس نے بچھڑے کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا رنگ زرد نہ پڑا۔ بنی اسرائیل کو اپنے اس گناہ عظیم پر افسوس ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہا۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی سزا مقرر کی کہ وہ جماعت جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ اس جماعت کو مار ڈالے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔